منکرین خدا اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق مخلوق پیدا کی ہے اس نے، بغیر خالق کے کوئی مخلوق وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اس بات کو سارے ہی مانتے ہیں۔ ایک معمولی سی چیز جو ہے نا وہ نہیں وجود میں آ سکتی۔ وہ امام صاحب کا ایک مناظرہ تھا نا، سنا ہے نا، اس کے ساتھ منکرین خدا کے ساتھ، تو امام صاحب جو ہے تھوڑے لیٹ آ گئے مناظرے میں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا اصل میں مجھے نہر کراس کر کے آنا تھا، تو نہر میں جو ہے کیسے آتا، میں تو اچانک جو ہے ایک درخت آیا اور وہ کٹا اور اس کی تختیاں بنی اور کشتی بنی اور میں آ گیا ادھر۔ کہا عجیب بات ہے، کیسے خود ہی بنی؟ کہا ایک کشتی معمولی خود ہی نہیں بن سکتی ہے، پوری کائنات کیسے بن سکے گی خود ہی؟ اتنی ترتیب کے ساتھ، اتنے حسن کے ساتھ، اتنی نظام کے ساتھ، اتنے انتظام کے ساتھ بارش وقت پہ ہو رہی ہے، درخت جو ہے وہ پھل دے رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، پتے گر رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، یہ جو نظام ہے تو اس کا بھی تو کوئی چلانے والا ہوگا نا۔ کہاں یہ تو بات سمجھ میں۔ اور ایک سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کدھر دیکھ رہے، اس کا رخ کدھر ہے؟ انہوں نے ایک شمع منگائی اور اس کو جلایا، کہا اس شمع کا رخ کدھر ہے؟ کہا اس کا رخ چاروں طرف کدھر ہے، اس کا اس طرح۔ کہا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، یہ تو معمولی نور ہے نا، یہ معمولی روشنی ہے، اس کا رخ آپ نہیں متعین کر سکتے۔ وہ نور کہ اگر وہ ہٹا دیا جائے تو لأحرقت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ، کہ اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ ہر ایک چیز کو جلا دے گی، ایسی نور ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی، تو اس کو کہاں اس کا رخ متعین کر سکتے ہیں؟ کہا اس وقت کر کیا رہا ہے؟ کہ وہ ان کو کہا تھا آپ نیچے آ جاؤ، میں اوپر بیٹھوں گا، کیونکہ آپ پوچھنے والے ہو، میں بتانے والا ہوں۔ بتانے والا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے پوچھنے والے سے۔ تو کہا اس وقت یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی ابھی وہ آپ کو اوپر سے اٹھا کے نیچے رکھا اور مجھے جو ہے یہاں عزت کی کرسی پر بٹھایا، یہی کیا ہے کام اس وقت۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت مالک ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھو پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب آئے ہیں سب میں ایک چیز ہے کامن مشترک، کہ کوئی خالق ہے، کوئی بھگوان ہے، کوئی پرماتما ہے، کوئی ایشور ہے نا، کوئی گاڈ ہے۔ سب جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھو گے تو یہ سارے لوگ اس چیز پر متفق کیسے ہو گئے، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، خود وہاں پر نہیں گئے ہو، لیکن آپ مانتے ہو۔ بہت ساری چیزیں، سمندر کو آپ نے خود نہیں دیکھا ہے، کہتے سمندر ہے، اس میں نہ کشتیاں چلتی ہیں جس کے اوپر ہوائی جہاز لینڈ کرتے، اتنے بڑے بیڑے چلتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، محسوس بھی نہیں کیا لیکن مانتے ہیں، کیونکہ ساری کا لوگ بول رہے ہیں، سارے لوگ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اس سے مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سبھی مذاہب کے اندر جو ہے ذکر موجود ہے، اتنی تعریف ہونے کے باوجود، اتنا گڑبڑ ہونے کے باوجود یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے۔ آپ ہندو کی کتابوں کو، بدھ کی کتابوں کو، جین کی کتابوں کو، انگریزوں کی توریت کو، انجیل کو، زبور کو تعریف ہونے کے باوجود آپ دیکھو گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو ہے ذکر ملے گا۔ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور
آزمائش کے لیے بنایا ہے. انسانوں کی پیدائش آزمائش سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو آپ لوگ مجھے رب ماننا اور میرے کہنے پہ چلنا، تو جو اس پر چلے گا، ایمان لے آئے گا، وہ کامیاب ہوگا. اس کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگا وہ. اور جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے وعید ہے، جہنم ہے، آگ تیار کرنے کی. اتارا تھا جب آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. میری ہدایت آپ کے پاس آئے گی. اب ہدایت کیسے آئے گی؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے، آپ کے ساتھ الگ کرے. وہ ایتھیسٹ جو ہے نا یہی کہتے ہیں، منکرین ایسے یہی کہتے ہیں کہ ہم سے الگ سے بات کیوں نہیں کرتا ہے. دیکھو ایک معمولی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ الگ سے ہر ایک سے بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنا جو ہے آرڈر اپنے محتاط کے ہاتھ سے دے دیتا ہے کہ یہ ان سب کو دے دو، بھیجو. کوئی کہے کہ نہیں میں تب مانوں گا جب مجھے خود بادشاہ بولے، خود جو ہے ملک کا سربراہ بولے، تب میں جا کے بات مانوں گا. اس کا عذر قبول ہوگا؟ دنیا کے اندر قبول نہیں ہوگا اس کو عذر، کہ میں بادشاہ کی بات تب مانوں گا جب بادشاہ خود مجھ سے بات کرے. دنیا کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی بادشاہت ہے؟ یہ ختم ہونے والی ہے. اصل بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کے لیے، ان کے لیے تو ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ اس افسر نے، اس بڑے نے، اس سربراہ نے، اس وزیر نے، اس بادشاہ نے ہم سے خود کیوں نہیں، یہ جرت ہم نہیں کر سکتے. نہیں، آ گیا آرڈر، پہنچا ہے آپ کے پاس. اور کبھی نہیں بھی پہنچا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے، کیوں نہیں آپ نے جو ہے اس کو ڈھونڈا، آپ نے رول کو جو ہے کیوں نہیں سیکھا. وہ اسی پر جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے جرم، نہ کہ بادشاہ پر. یہاں تو بادشاہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے میسنجر جو ہے، اپنے پیغام رسان جو ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کو بھیج رہا ہے. یہ اسی لیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے تک تو پہنچا نہیں تھا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کریں گے کہ جو ہمارے پہلے باطل لوگوں نے کیا. ہدایت ختم ہو گئی، چراغ بجھ گئے ہدایت کے، تو لوگوں کے اندر گمراہی آتی گئی، ہم تک تو پہنچا ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی پیغمبروں کو بھیجا کہ کسی کو اس طرح عذاب نہیں دیں گے جب تک جو ہے حجت پوری نہیں ہوگی اس پر. تو یہ بھونڈا سوال ہے کہ ہمارے پاس جب تک خود سربراہ نہیں، خود آقا نہیں، خود مالک نہیں، خود خالق نہیں، خود اللہ نہیں پیغام پہنچائے گا براہ راست فرشتے کے ذریعے میرے پاس، میں تب تک نہیں مانوں گا. یہ دنیا کے اندر نہیں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون میں کیسے چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو یہ پیغام پہنچاتے تھے مختلف علاقوں کے اندر. ہر ایک کے یہاں کوئی نہ کوئی نذیر جو ہے ڈرانے والا ہے، ڈرانے والا ہے. تو وہی تعلیم ہے یہ جو کامن ہے، سب کے درمیان مشترک ہے. ورنہ کہاں بدھ چین کے اندر، لداخ کے اندر، کہاں توریت ہیں مصر کے اندر، یہ کب آپس میں جو ہے ملے تھے تو انہوں نے یہ کر لیا تھا مشورہ کہ دیکھو ہم ایک خدا بنا لیتے ہیں اپنے لیے. ہزاروں سال پہلے کی
اور کہا ہندوؤں کا یہ، اور وہاں قرآن پاک کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر، یا انبیاء کا ذکر، نبی کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اشارہ اس طرف، کہاں یہ بات تو بدیہی ہے، بداہتاً جو ہے ثابت ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس کو بداہتاً بولتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب ایک جم غفیر کوئی بات بتاتا ہے تو اس میں پھر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوتا ہے، محال بولتے ہیں اس کو۔ پھر کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، وحدانیت کی نشانیاں، پیغمبروں کی تعلیم کے اندر نشانیاں، معجزات ان کے خرق عادت، ایسی چیزیں جس کو انسان دیکھ کر جو ہے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ پھر قرآن پاک آخری معجزہ ہے، آخری ہدایت کی کتاب ہے، اس کا حرف بحرف محفوظ رہنا قیامت تک کے لیے 1400 سال ہو گئے، اس کی کسی حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ 1400 سال پرانی بات ہو، اس کو تو آئندہ جو ہے کچھ سالوں کے بعد ہی اس کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائنس کو لے لو، اس میں بھی جو ہے کوئی تھیوری بناتے ہیں، کوئی وہ دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری غلط تھی، وہ والی غلط ہو گئی تھی، ہیں اب دوسری صحیح ہے، یہ والی ہے اصل میں۔ دوسرا کوئی سائنسدان آتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، پہلے والے کو کہتا ہے یہ غلط ہو گیا تھا۔ لیکن قرآن پاک کی آیات نے جن چیزوں کی پیشن گوئی کی وہ ہو کر رہی، جن چیزوں کے بارے میں تحقیق بتائی وہ تحقیق بعد میں ثابت ہوئی۔ 1400 سال پہلے جو ہے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، بچہ جو 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ اب بعد میں جو ہے سائنسدانوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک جلی کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر، فی ظلمات ثلاث، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا، تمہارے لیے خیل، بغال، حمیر پیدا کیے، لترکبوها وزینہ ویخلقکم ما لا تعلمون، آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ پیدا کرے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہوائی جہاز کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، باقی جو آگے اور کیا ہوگا اس کا بھی ذکر ہے، جو ہمیں بھی ابھی پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آگے کیا پیدا کریں گے، کیا کیا چیزیں۔ یہ تو وہ مادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے یہ ہے، یہ پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر رکھی ہیں، ریز، یہ جو آتی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر یہ ہماری آواز جاتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، یہ اسی خلا کے اندر ایک چیز ہے، لیکن کسی کو پہلے والوں کو نہیں معلوم تھا، بعد والوں نے تحقیق کی، انہوں نے یہ، اسی طرح آگے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری قدرت پر دلالت کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔